ان سے روک دیا، اور جو باقی تھیں فرمایا باقی جتنی ہیں ساری حلال۔ یہ ہے نبوت کا کمال، یہ ہے شریعت کا کمال، کہ اس لیے جن چیزوں کے بارے میں نبی چپ رہا، رسول چپ رہے، اللہ خاموش رہا، وہ ساری امت کے لیے چیزیں، افعال، اعمال، اشیاء حلال، انہی میں بھینس آتی ہے، انہی میں امب دا نہ آندا ہے تے تواڈے چہرے آندے تے کوئی خصوصی کوئی مسکراہٹ آ جاندی۔ سبحان اللہ۔ حضور گزر رہے تھے، حج کا موسم تھا، حضور گزر رہے تھے، ایک جگہ سے گزرے، ایک قافلہ دیکھا جہاں عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے، بیبیاں بھی تھیں، مرد بھی تھے۔ سرکار رکے، ایک بی بی نے دودھ پیتا، یہ چھوٹا سا بچہ جو گود میں تھا اٹھایا اور آقا کے آگے کر دیا، کہا اس کا بھی حج ہے، اس کا بھی، میں جو چلی ہوں اس کو لے کے صرف بھار اٹھا کے جا رہی ہوں، یا اس کا بھی، یہ بھی حاجی ہوگا؟ سرکار نے فرمایا اس کا حج بنے گا تجھے اجر ملے گا، یعنی اس کا بھی ہے۔ ایک صحابی تھے رسول اللہ کے، کہتے میں 7 سال کا تھا، سرکار نے آخری حج کیا، میں بھی اسی قافلے میں شریک تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے گود سے لے کر انگلی والے تک، بیٹی ہے، بیٹا ہے، بچی ہے، بچہ ہے، بڑا ہے، بوڑھا ہے، سب کے لیے حج، بس وہاں پہنچ جائے، وہاں پہنچ جائے۔ اور حج، سبحان اللہ، اللہ فرماتا ہے کہ للہ علی الناس حج البیت، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشی کے لیے جس کے پاس طاقت ہے اس پر حج بیت اللہ فرض ہے۔ نبی کریم نے فرمایا، آپ نے فرمایا جس بندے پر حج فرض ہوا، یعنی اس کے پاس طاقت آئی، قوت آ گئی، پھر بھی وہ نہ آیا، فرمایا پھر یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر طاقت آ گئی، لیٹ تو کر سکتے ہو، اس کو لیٹ کر سکتے ہو، لیکن چھوڑ نہیں سکتے۔ اس لیے حج بیت اللہ طاقت جس کے پاس ہو اس کے اوپر فرض ہے۔ سرکار نے فرمایا حج تم پہ فرض ہے۔ اب کس کا حج؟ حج نام کس کا ہے؟ حج نام ہے احرام کا، حج نام ہے بیت اللہ کے، یہ موٹے موٹے اصول، حج نام ہے بیت اللہ کے 7 پھیروں کا، حج نام ہے صفا مروہ کی دوڑ کا، حج نام ہے حلق کرانے کا، اب آگے حج نام ہے عرفات کے میدان میں جانے کا، حج نام ہے مزدلفہ میں رات بتانے کا، حج نام ہے مینا میں ڈیرا لگوانے کا، حج نام ہے یار کے نام پہ حلق کرانے کا، حج نام ہے پھر بیت اللہ کے پھیرے لگانے کا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ بیت اللہ، اللہ کا گھر، اللہ فرماتا ہے کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، سب سے پہلا گھر خدا کا جو زمین کے سینے پہ بنا وہ کیا ہے؟ بیت اللہ، وہ ہے خانہ کعبہ، وہ ہے کعبۃ اللہ، وہ اللہ کا پاک گھر۔ اول بیت، سب سے فرشتوں نے آ کے بنیاد رکھی، آدم علیہ السلام نے بنیاد اٹھائی، بنیادیں اٹھتی رہیں، بنیادیں گرتی رہیں، آباد ہوتا رہا، پھر ویران بھی ہوتا رہا، پھر وقت جناب ابراہیم کا آیا،
اللہ نے ابراہیم کے ذریعے انہی بنیادوں پہ پھر اٹھوایا. فرمایا اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت. ابراہیم علیہ السلام نے نئے سرے، یعنی پہلے تھا کعبہ، نشان تھے لیکن مٹ چکے تھے. حضرت ابراہیم کی ڈیوٹی لگی کہ جا میرے گھر کی جگہ کو ڈھونڈ اور اس کے اوپر پھر سے میرا گھر بنا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل. باپ بیٹے نے اللہ کے حکم سے اس جگہ کو تلاش کیا. اور حضرت ابراہیم کی عادت بھی تھی کہ جہاں پھرتے رہتے، سیر کرتے رہتے، دنیا میں گھومتے، جہاں روحانیت کا جلوہ آتا وہیں کوئی نہ کوئی پتھر نصب کر دیتے کہ یہ میرے رب کی یادگار ہے. اب یہ ایک ایک بات یاد رکھنی ہے، آگے تقریر سمجھ آئے گی کہ حضرت ابراہیم کی عادت تھی پھرتے رہتے جہاں اللہ کے حسن کا، اللہ تعالیٰ کی مہربانی کا جلوہ نظر آتا. نبی دیکھ لیتا ہے، دوسروں کو نظر نہیں آتا. آپ کو جہاں جلوہ دکھائی دیتا وہیں پتھر یادگار کے طور پہ رکھ کے وہیں قربان گاہ بنا دیتے، وہیں خانقاہ بنا دیتے، وہیں جلوہ گاہ بنا دیتے، وہیں دنیا کو بلا کے کہتے کہ یہاں جلووں کی برسات ہوتی ہے. یعنی جہاں دیکھا تیرا نقش پا وہیں پہ کعبہ بنا دیا. جہاں محبوب کا جلوہ نظر آیا وہیں انہوں نے اللہ کی یادگار بنائی. کعبے والی جگہ پہ آئے، پہلے تو تکتے تھے جلوے، یہاں جلووں کی پوری بارات تھی. یہاں نور کی ہر سو برسات تھی. یہاں آ کے ٹکی ہو گئے، ہو نہ ہو اس عظیم خدا کا عظیم نگر یہاں ہے. حالانکہ اجڑی جگہ، ویرانہ تھا، شور تھا، نہ کوئی بندہ، نہ کوئی بندے کی ذات، نہ کسی کا آنا، نہ کسی کا جانا. اسی لیے جب آ کے ڈیرا لگایا، اپنے بیٹے اپنی بیوی کو بسایا تو پلٹتے ہوئے کہا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اے میرے اللہ، میں اس ویرانے میں جہاں نہ کھیتی ہے، نہ کھیت ہے، نہ کوئی شجر ہے، نہ کوئی بندہ بشر ہے، نہ کسی بندے کا گھر ہے، ایک اجڑا نگر ہے. میں تیرے سہارے، تیرے پیارے سہارے پہ بوادن غیر ذی زرع لیکن عند بیتک المحرم، عزت والا تیرا گھر یہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے ابھی بنایا نہیں، گھر ہے. بنانا تو اس وقت ہے ابھی بیٹے نے ذرا بڑا ہونا ہے. اب جب آتے رہے جاتے رہے، اب میں آپ کو سیدھا کعبے کی طرف لاتا ہوں. جب آپ آئے، بیٹا بڑا ہو گیا، بیت اللہ کے اٹھانے کا وقت آیا. اللہ نے فرمایا میرے ابراہیم میرا گھر بنا اور انطہر بیت للطائفین، اس کے گرد چکر لگانے والوں کے لیے اسے ستھرا کر دے، والقائمین، نمازیں پڑھنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدے کرنے والوں کے لیے. پتا چلا سجدے بھی پہلے تھے، ہمارے نبی سے پہلے سجدے بھی تھے، رکوع بھی تھے، طواف بھی تھا، کعبہ بھی تھا، سچ کہو حج بھی تھا. حج بھی پہلے
اب یاد رکھنا ہے حج بھی پہلے تھا، مینا بھی پہلے، اور عرفات بھی، مزدلفہ بھی، یہ سب کچھ پہلے تھا۔ جاہلی دور کے اندر یہاں لوگ آتے تھے، حج بھی کرتے تھے، کعبے کا طواف بھی کرتے تھے، لیکن یہ حج بے جان ہو گیا، اللہ کا گھر ویران ہو گیا، کعبے میں بت آ گئے، لوگوں نے کعبے کی بے حرمتی شروع کی، یعنی حالانکہ کرتے حج تھے مگر آتے تو قریش والوں کے علاوہ باقی عورتیں مرد ننگے ہو جاتے، ایک جگہ پہ کپڑے ٹکاتے، اپنی طرف سے وہ حج کرتے ہیں، کعبے کا سینہ پھٹتا ہے، اللہ اکبر، اور آہستہ آہستہ یہ حج میلہ بنا، اور میلہ بھی برا، عورتوں کو چھیڑنا ان کی فطرت ہو گیا، برائیاں کرنا ان کی فطرت ہو گیا، اور جو 3 دن ہم مینا میں رہتے ہیں، مینا میں وہ بھی آ کے اپنے اپنے خیمے ایسے ہی لگاتے، مگر خیموں میں ہر قبیلہ اپنا شاعر کھڑا کرتا، اور شاعر اپنے اپنے قبیلوں کی بڑائی بیان کرتا، وہ کہتے ہم اچے، وہ کہتے ہم اچے، ایک دوسرے کے مقابلے میں اپنی اپنی بڑائیوں کے میلے لگتے، باتیں ہوتی اسی مینا میں، لیکن میرا مدینے والا آیا، اس نے اس حج کو حقیقی حج بنایا، جو لٹا تھا سرمایا، میرے نبی نے کعبے کو واپس دلوایا۔ بیت اللہ، کعبہ، اس کو کعبہ کیوں کہتے ہیں؟ کعبہ کہتے ہیں چوکور جگہ، 4 کونوں والی جگہ، جیسے ہمارا کوٹھا ہوتا ہے، تو کوٹھا جو ہے، ہر کوٹھے کو تو کعبہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس کا نام پڑ گیا ہے، چوکور جو تھا اس لیے اس کا نام پڑ گیا کعبہ، 4 نکروں والا کعبہ۔ اب کعبہ شریف خصوصیت کیا ہے؟ بے شک یہ وہ اینٹیں نہیں جو خلیل اللہ نے لگائیں، یہ وہ پتھر نہیں جو اللہ کے محبوب خلیل اللہ نے لگائے، 1000 مرتبہ اجڑا، 1000 مرتبہ گرا، کئی مرتبہ آگ لگی، کئی مرتبہ ویران ہوا، کئی مرتبہ پھر آباد ہوا، بنتا بھی رہا، بگڑتا بھی رہا، اس میں جتنی چیزیں لگی ہیں ساری وہ نہیں، ایک شے ہے جو پرانی ہے، کعبے میں صرف ایک شے ہے جو پرانی ہے، یہ سب پیاروں کی نشانی ہے، یہ بھی اللہ کی مہر بانی ہے، اس کا نام حجر اسود ہے، یہ جو پتھر کالا ہے اس کو جنت سے جبریل لانے والا ہے، 2 پتھر، ایک ہے مقام ابراہیم، حضرت ابراہیم کے پاؤں والا پتھر، ایک ہے حجر اسود جو کعبے کی کونے میں پیوست ہے، یہ پتھر اپنی جگہ سے ہلتے بھی رہے، اپنی جگہ سے گرتے بھی رہے، اپنی جگہ سے اٹھائے بھی جاتے رہے، لیکن قدرت کی کرم نوازی یہ ہے کہ جہاں ہر چیز بدل گئی، ہر چیز بدل گئی، کعبہ سارا بدلا، پتھر نیچے فرش سے لے کر چھت تک، لیکن حجر اسود پہ انقلاب تو آتے رہے، گرتا رہا، نکالا جاتا رہا، یہاں سے مکے سے باہر بھی لے جایا گیا، لیکن قدرت خدا کی یہ ہے کہ یہ جناب خلیل اللہ کے دور سے لے کر اب تک جیسا تھا ویسا ہے،
یہ عظیم یادگار، یاد رکھو 3 چیزیں ہیں، ایک بیت اللہ، ایک حجر اسود اور ایک مقام ابراہیم۔ لکھا ہے قیامت کا دن ہوگا، ان تینوں کی اللہ آنکھیں، تینوں کو اللہ آنکھیں عطا فرمائے گا، کعبہ تک تک کے، آنکھ رکھ رکھ کے، مولا یہ بھی آیا، یہ بھی آیا، یہ بھی آیا، اور فرمایا کعبہ دلہن کی طرح روز حشر سجایا جائے گا، دلہن کی طرح سجایا جائے گا۔ کعبہ آپ بتائے گا یہ بھی تھا، یہ بھی تھا، یہ بھی تھا، اور جس جس نے کعبے سے پیار کیا وہ کعبے کے اس وقت غلاف کو پکڑے گا، کعبہ اڑے گا، اڑا کے ساتھ ہی جنت میں لے جائے گا۔ اللہ اکبر، پہچان کے لے جائے گا۔ اور حجر اسود یہ بھی آنکھوں والا ہوگا، دیکھے گا میرے اللہ، غلام رسول نے چوما، غلام دین نے چوما، محمد عامر نے چوما، محمد نواز نے چوما، نام لے گا اور اس کے باپ کا نام لے گا، اس نے چوما۔ کمال یادگار ہے ان پتھروں کی، کھربوں انسان آئے، کھربوں بے حساب بے شمار حاجی آئے، کعبہ بھی پہچانے گا، حجر اسود بھی جانے گا، نام لے لے کے پکارے گا۔ آپ ذرا ایمانداری سے کہیں، کبھی آپ نے کعبے کی آنکھ دیکھی؟ آپ نے حجر اسود کی آنکھیں دیکھی؟ آپ نے مقام ابراہیم کی آنکھ دیکھی؟ نہیں، لیکن آنکھ ہے، پہچان بھی ہے، اور پہچان بھی اتنی کمال کی۔ آپ مجھے یہ بتائیں 40 لاکھ حاجی ہوتا ہے، کتنے؟ آج کل ویسے پہلے تو تھوڑے ہوتے تھے۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ اللہ نے کعبے سے وعدہ کیا تھا، فرمایا کعبہ گھبرانا نہیں، آج یہاں بندہ کوئی نہیں، 6 لاکھ آدمی افراد ہر سال تیرا حج کرے گا۔